تمامی حضرات درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دختی آنکھ سے جو پانی نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، دختی آنکھ میں اگر بیماری ہو جائے آشوب جسم یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری، تو دختی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ نجاست ہے، وہ ناپاک ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، اور جسم پر کہیں لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک، لہذا دھو لیں، پاک کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، کیونکہ دختی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں شریعت مطہرہ نے اسے ناپاک قرار دیا ہے۔ اور اگر یوں ہی جو آنسو نکلے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے۔ نہیں، جو اچانک جو لائٹ لگ جائے یا کوئی چیز آنکھوں میں چلی جائے اس پر جو آنسو نکلے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، حالت حیض میں کیا عورتیں درود کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اور کیا اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ حالت حیض میں، حالت ناپاکی میں عورتیں نماز پڑھنا ان کے لیے ناجائز ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اسے چھونا حرام ہے، لیکن اگر وہ حالت ناپاکی میں درود پڑھنا چاہے، ذکر و اذکار کرنا چاہے تو کلی کر لیں، کلی کرنے کے بعد وہ حضور پہ درود بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں، اور اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ اور ہمارے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ عورتیں نماز کے وقت میں مصلی بچھا کر وہ ذکر و اذکار کیا کریں تاکہ نماز کی جو عادت ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے؟ لہذا حالت حیض میں عورتیں درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، اور اذان کا جواب بھی دینا چاہے تو دے سکتی ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ مزار کا طواف کرنا کیسا ہے؟ ایک مزار جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس مزار کے گرد گرد طواف کر رہے تھے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ مکن پور حضرت زندہ شاہ مدار علی رحمت رضوان بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑے پائے کے ولی کامل ہے، لیکن اب جو ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مداری کہتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جن کے نظریات اور جن کے عقائد اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں۔ تو مکن پور وہاں پر لوگ جو ہیں چاروں طرف سے طواف کرتے ہیں جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ طواف یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے ساتھ آواز نہیں آ رہی ہے، اور آواز سے بولے، طواف جو ہے یہ کہاں کے لیے خاص ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے علاوہ کسی مزار کا طواف کرے تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال ہے، قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی اذان یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر فائدہ نہ دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بد مذہبوں کا اب نظریہ بن گیا نا، اذان پہ قبر پہ اذان کیوں؟ اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہم حدیث کی روشنی میں اس کا فائدہ دیکھنا چاہیں نا تو آپ کو ہر مقام پہ اذان کا فائدہ دکھائی دے گا۔ جیسے
حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. یہ ہے نا حدیث پاک میں. حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب ہٹتے ہیں تو منکر نکیر سوالات کرنے آتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے اس وقت شیطان بھی آتا ہے جب منکر نکیر نے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان اپنی جانب اشارہ کرتا ہے، کہہ دے میں تیرا رب ہوں. اب یہ حدیث پاک میں کہ کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں، شیطان کہتا ہے. اب اسی وقت اگر اذان ہو جائے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اذان اگر قبر کے پاس دی جائے تو شیطان جو آ کر مردے کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو اذان ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا اور مردہ اس فتنے سے بچ جائے گا. یہ ہے اذان کا فائدہ. اس طرح بہت سارے فائدے ہیں. میرا پورا بیان ہے یوٹیوب پر کہ قبر پہ اذان دینے کے کتنے فائدے ہیں. وہ آپ 7 یا 8 منٹ کا بیان ہے، اس کو آپ سنیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ اذان کے کتنے فائدے ہیں اگر قبر کے پاس اذان دی جائے. اور ایک سوال یہ ہے، امام نے قرات شروع کر دی، بعد میں آنے والا شخص نماز میں شامل ہوا تو ثنا پڑھے یا نہ پڑھے؟ یہ اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم وضو کر رہے تھے، اب جیسے ہی ہم جماعت میں شامل ہوئے امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تھی، تو اب کیا کرے؟ ثنا پڑھے یا نہ پڑھے؟ دیکھیں اگر امام نے تلاوت شروع کر دی تو اب ثنا کا پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم ہو. ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن کا سننا واجب ہے اور ثنا کا پڑھنا سنت ہے. اگر امام نے تلاوت شروع کر دی ہے تو اب ثنا کا پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ تلاوت کلام کو سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں. ہاں اگر وہ نماز جس میں تلاوت امام آہستہ کرتا ہے، جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تلاوت تو سنائی آپ نہیں دے گی نا، کیونکہ آہستہ امام پڑھ رہا ہے. اگر اس میں آپ نے ثنا پڑھ دیا اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. سوال یہ ہے اگر کسی سے سہون کلمہ کفر، سہون مینس کہنا کچھ اور چاہتا تھا، غلطی سے اس کی زبان پہ کلمہ کفر ادا ہو گیا، تو کیا وہ شخص کافر کہلائے گا؟ اور دوبارہ نکاح کرنا، دوبارہ بیعت ہونا اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ دیکھیں ایک ہے جہل، جہالت، اور ایک ہے سہو، غلطی کا ہونا. اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی ایسا کلمہ کہے جو کفریہ ہے وہ شخص کافر ہوگا، کیونکہ جہالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا سیکھنا فرض قرار دیا مرد و عورت پر. ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ہم نے جنت و دوزخ کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کیوں نہیں کی؟ اب اگر کوئی بندہ جہالت کی بنیاد پر اگر وہ کوئی کلمہ کفریہ کہہ دے اسے کافر قرار دیا جائے گا. اور دوبارہ نکاح کرنا، اگر وہ شادی شدہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ نکاح بھی کرنا ہوگا، اور اگر کسی سے مرید ہے دوبارہ مرید بھی اسے ہونا ہوگا. لیکن اگر یہ جہل کی میں نے بات کی آپ کے سامنے، لیکن اگر سو کے ساتھ اگر ایسا ہوا، سامر یعنی غلطی سے کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن اس کے زبان میں معاذ اللہ کلمہ کفریہ نکل گیا اس کے منہ سے،
تو اب شریعت اسلامیہ کے نزدیک اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں وہ کلمہ پڑھ لے لیکن دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اور ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نہیں سنا, کیا جمعہ کی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ یہ شرط ہے, لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر جمعہ کا خطبہ نہ سنے تو جمعہ کی نماز ہی ادا نہیں کر سکتی, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ جمعہ کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی اور وہ شامل ہو گیا تو اگرچہ اس نے خطبہ نہیں سنا لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے خطبہ کا سننا شرط ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا آواز سے بولے, ایسا نہیں ہے. ہاں, جمعہ کی نماز ہونے کے لیے یعنی جمعہ جو قائم کرتے ہیں تو جمعہ کے قیام کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں ایک خطبہ بھی ہے. یعنی اگر کوئی امام بغیر خطبے کے جمعہ پڑھا دے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے, نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں اور کتنی باتیں سنت ہیں؟ یہ آپ سیکھ کر جائیں. نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں یعنی کتنے فرض جس کے بغیر نماز جنازہ ہوگی ہی نہیں. دیکھیں, نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں. کتنے؟ آواز نہیں آ رہی, اور آواز سے. سنی تبلیغی مشن ہفتہ واری اجتماع یہ اسی لیے آپ کے لیے کرتی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آنے کے بعد دین کی باتیں سیکھیں اور سیکھ کر جا کر دوسروں کو سکھائے تاکہ ہماری بھی آخرت بہتر ہو اور آپ کی بھی بہتر ہو اور ان کی بھی بہتر ہو جس کو آپ نے سکھا دیا ہے. تو نماز جنازہ میں 2 باتیں شرط ہے, رکن ہے, 2 رکن ہیں. ایک یہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا, قیام. کیا ہے؟ قیام. یہ پہلا رکن ہے. اور 4 مرتبہ تکبیر کہنا, اللہ اکبر, یہ نماز جنازہ کا دوسرا رکن ہے. اگر کوئی بندہ صرف یہ باتیں کھڑے ہو کر 4 تکبیر بھی کہہ لے تو جو فرض کفایہ ہے وہ ادا ہو جائے گا, فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. اب یہ 2 چیزیں نماز جنازہ میں رکن ہے, قیام اور 4 مرتبہ کیا کہنا, اللہ اکبر کہنا. اور نماز جنازہ میں 3 سنت ہیں. پہلا ثنا, دوسرا درود پڑھنا اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا, دعائے مغفرت. اب ثنا تو ہمیں یاد ہے, درود ابراہیم بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. جب بات آتی ہے دعائے مغفرت کی اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت یہ دعا تو یاد نہیں ہے, ہم کیا کریں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا جو دعا ہے یہ تو یاد نہیں ہے. اکثر لوگ اگر جنازے کی نماز اگر 200-500 آدمی پڑھ رہے ہیں تو اس میں گنتی کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ دعا یاد ہے. کیا لوگ یہی کہیں گے ہمیں تو یہ دعا یاد نہیں آتی ہے, ہم کیا کریں. دیکھیں, اگر دعائے مغفرت آپ کو یاد نہیں ہے آپ اس دعا کی جگہ سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا آپ نے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بھی اگر آپ نے پڑھ دیا تب بھی کافی ہے. پھر اس کے بعد 4تھی تکبیر کہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام بھی لوگ الگ پھیرتے ہیں, پہلے دایاں ہاتھ چھوڑیں گے پھر دائیں طرف سلام پھیریں گے, پھر بایاں ہاتھ چھوڑیں گے بائیں طرف سلام پھیریں گے. بلکہ امام اہل سنت نے طریقہ یہ بیان کیا کہ جب 4تھی تکبیر آپ نے کہہ دیا تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر آپ سلام پھیر دیں.
یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. بلند آواز سے پورا مجمع درود شریف پڑھے. اللہ سیدی یا رسول اللہ فرمائیے. جی سوال ہوا کہ نماز جنازہ میں اگر کسی کی تکبیر چھوٹ جائے تو وہ کیسے ادا کریں. دیکھیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ جو تکبیر ہے وہ تکبیر فوراً کہہ لیں. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھوں گا تو جنازہ اٹھا لیا جائے گا تو فقط تکبیر کہہ کے وہ سلام پھیرے. یہ سب تو گاؤں والوں کی بولی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو آئینہ دکھا دیں تو دانت نہیں نکلے گا. یہ سب شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سب گاؤں کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں سنا، ماموں اگر بھانجے نا عبداللطیف بھائی بھانجے کو مار دے تو بڑھاپے میں اس کا ہاتھ کاٹے گا، ہے نا. یہ سب جو ہے نا بولیاں جو ہے یہ سب گاؤں دیہاتوں کے اندر ہے کہ بھانجے کو اگر ماموں نے مار دیا تو اس کا بڑھاپے میں ہاتھ کاپے گا. اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے ڈیکچی میں یا جس میں کھانا پکایا جاتا ہے اس میں کھانا کھا لے تو اس کی شادی میں جو ہے بارش ہوگی. آپ کو معلوم ہے یہ ساری باتیں نا وہ وہی اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ اگر آئینہ دیکھ لے تو جو ہے اس کو دانت نکلے. کتنے بچے جو آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کو مارتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اور دانت پورے نکلے ہوئے. اگر آپ کو یقین نہیں تو ہاتھ آپ ڈالیے منہ میں، معلوم پڑ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں سوال آپ نے سنا کہ جماعت کھڑی ہے اور سنت ادا ہم نے نہیں کیا ہے تو شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے. دیکھیں جماعت اگر کھڑی ہے اور سنت آپ نے ادا نہیں کی ہے، اگر وہ نماز فجر کی نماز ہے تو فجر کے سنت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ سنت واجب کے قریب ہے. بعض فقہا نے اسے کہا یہ واجب کے قریب ہے. اسی لیے اس سنت کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے اور آپ آئیں اور ایسا آپ کو یقین ہے کہ میں سنت ادا کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قاعدے میں، تو حکم یہ ہے کہ آپ سنت فجر ادا کریں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو اگرچہ قاعدے میں. ہاں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں سنت ادا کروں گا تو امام سلام پھیر دیں گے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں. پھر سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ قضا کی نیت سے وہ سنت ادا کر سکتے ہیں. اور فجر کے علاوہ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ کا سنت ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر ظہر عصر میں آپ آئیں، عشاء میں آپ آئیں، جماعت کھڑی ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اذان ہونے کے بعد، جمعہ کی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت یہ اب جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ شریعت کا جو فقہ کے اندر جو مسائل ذکر ہیں کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد اپنے قدموں کو مسجد کی جانب بڑھاؤ. اس وقت خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. وہ حرام نہیں ہوگا. ہاں وہ جو منافع یعنی بیچ کر اس نے اگر کوئی چیز جو پیسہ اس نے کمایا ہے اس کو حرام نہیں کرنا. جی سوال آپ نے سنا کہ بعض لوگ طواف کرتے وقت اپنی ویڈیو بناتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے بنواتے ہیں. دیکھیں خانہ کعبہ یعنی حرم یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر ہر قدم پر ہمیں آداب بچا لانا ہے، اور وہاں کی ایک نیکی اگر 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ طواف جو ہے مثل نماز ہے، طواف جو ہے مثل نماز ہے، یعنی اسی لیے جس طرح نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں، جس طرح نماز میں جو ہے آپ جو ہے کوئی کلام نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح فرمایا گیا کہ طواف جو مثل نماز ہے، بس یہ کہ نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اور طواف میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنی فیملی سے، دنیا کی بات، حالانکہ مسجد کے بارے میں یہ حکم ہے، مسجد کے بارے میں کہ وہاں پر جائز بات بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ناجائز بات تو ہر جگہ ناجائز ہے، لیکن مسجد کے اندر جائز گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی باتیں جو شخص مسجد میں کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب بتائیں یہ جو مسجد ہمارے دیش میں یا پوری دنیا میں اس کا یہ حکم، وہ تو مسجد حرام ہے جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر اور ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ ویڈیو وغیرہ کرنا، اس کے علاوہ تصویر وہاں پہ کرنا، ان تمام معاملات سے وہاں ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔